الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جلد کے چوتھے مکتوب میں لکھتے ہیں: از حق الیقین و عین الیقین چے گوید و اگر گوید نے فہم کند ای معاملہ از حیطہ ولایت نیست، ارباب ولایت در رنگ علماء ظواہر در ادراک عاجز اند۔ این کار مقتبس از مشکات نبوت است کہ بعد از تجدید الفسانی بتبعیت و وراثت تازہ گشتہ صاحب علوم و معارف مجدد است۔ یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ وقت کا سلطان اور خزینہ دو نہیں ایک ہی ہوتا ہے، خواہ کوئی ہو اور کیسا ہی ہو، مگر اس سے الگ رہ کر کچھ نہیں پا سکتا، تو یہ وہی حقیقت ہے جس کو بار بار حضرت ممدوح فرماتے رہے اور ان سے پہلے بھی تمام محرمان راہ نے اشارات کیے۔ مجدد آست کہ ہر چے درا مدت از فیوز با امت رسد، بتوسط او رسد اگرچہ اقطاب و اوتاد وقت باشند، خاص کند بندائے مصلحت عام را۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ۔ پھر 12ویں صدی کا ایک عظیم ترین ظہور علوم و معارف دیکھو۔ زمین بنجر ہو چکی تھی، پھر بھی کھیتیوں کی سبزی اور چمنوں کی لالی سے کوئی گوشہ بالکل خالی نہ تھا۔ 13ویں صدی کے تمام کاروبار علم و طریقت کے اکابر و اساتذہ اسی صدی میں سربراہ ہوئے۔ بعض بڑے بڑے سلاسل درس تدریس کی بنیادیں اسی میں استوار ہوئیں، جیسے بلاد عربیہ و عثمانیہ میں اکثر مشاہیر علم و ارشاد جیسے شیخ ابراہیم قرانی، محمد ابن احمد صفادینی نجدی، سید عبدالقادر کوکبانی، شیخ عمر ناسی تیونسی، شیخ سالم بصری، امیر محمد بن اسماعیل یمانی، شیخ عبدالخالق زبیدی، شیخ محمد حیات سندھی المدنی وغیرہ کو شارع عام سے اپنی راہ الگ رکھتے تھے اور حقیقت مستورہ کے شناسا و حق آگاہ تھے۔ بائیں ہمہ معلوم ہے کہ وہ جو دروئے آخر کے فاتح اور سلطان العصر ہونے کا مقام تھا، وہ صرف حجت الاسلام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے لیے ہی تھا، اور لوگ بھی بیکار نہ تھے، کام کرتے رہے، مگر جو کام یہاں انجام پایا وہ صرف یہیں کے لیے تھا۔ تفہیمات میں اس معاملے کے معارف لکھتے ہوئے کہیں تو اپنی طرف بیگانہ وار اشارہ کر جاتے تھے، کہیں کہیں جوش قلبی کے بے اختیاریوں میں صاف صاف یہی لکھ گئے ہیں۔ اپنے ترجمے میں لکھتے ہیں: نعمت عظمیٰ بری ضعیف آست کے اورا خلعت فاتحیت دادند و فتح دورہ باز پسیں بردست وے کردند۔ تفہیمات میں لکھتے ہیں: برسرم دردادائے اند کے این حقیقت بردم برساں کے امروز وقت تست و زمان تو وائے برکسے کہ زیر لوائے تو نہ باشد۔ اس باب میں ان کے اشارات بے شمار ہیں، علی الخصوص تفہیمات میں کہ متعدد رسائل و مقالات اسی مقام کی شرح و تحقیق میں لکھے ہیں، اور ان سب کے آخر میں ذوق باطن کے التہاب و اضطراب سے بے خود ہو کر اپنے معاملات کی طرف بھی اشارہ کر جاتے ہیں۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمہ اللہ۔ اور پھر چند قدم اور آگے بڑھو، مقام عظمت و دعوت کی کیسی کامل اور آشکارا مثال سامنے آتی ہے۔ ساری مثالوں سے آنکھیں بند کر لو، صرف یہی ایک مثال زیر بحث حقیقت کے فہم و کشف کے لیے کافی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام ہر رنگ میں کس درجے کامل اور جامع ہے۔ بائیں ہمہ یہاں جو کچھ ہوا، تجدید و تدوین علوم و معارف اور تعلیم و تربیت اصحاب استعداد تک محدود رہا، اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ مثلاً
عمل و نفاذ اور ظہور و شیوع کا کام تو کسی دوسرے ہی مرد میدان کا منتظر تھا، اور معلوم ہے کہ توفیق الہی نے یہ کام صرف حضرت علامہ و مجدد شہید رحمہ اللہ کے لیے مخصوص کر دیا تھا، خود حضرت شاہ صاحب کا بھی اس میں حصہ نہ تھا۔ اگر خود شاہ صاحب بھی اس وقت ہوتے تو ان کے جھنڈے کے نیچے نظر آتے۔ حضرت میر انصاری کا قول یاد رہے، شاہ صاحب نے مزاج وقت کی عدم تحمل و استعداد سے مجبور ہو کر بحکم دعوت و اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوئلے کے حجروں میں دفن کر دیے تھے، اب اس سلطان وقت اور سکندر اعظم کی بدولت شاہ جہاں آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کا ہنگامہ مچ گیا، اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کر نہیں معلوم کہاں کہاں تک چرچے اور افسانے پھیل گئے۔ جن باتوں کے نکلنے کی بڑوں کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی، وہ اب برسر بازار کی جا رہی اور ہو رہی تھی۔ آخر تو لائیں گے کوئی آفت فغاں سے ہم، حجت تمام کرتے ہیں آج آسماں سے ہم۔ پھر کیا اس وقت ہندوستان علم و عمل سے خالی ہو گیا تھا، یا حق پر چلنے والے اور حق کا درد رکھنے والے معدوم ہو گئے تھے؟ کون ہے جو ایسا کہہ سکے؟ خود اس خاندان عالی میں کیسے کیسے اکابر اساتذہ علم و عمل موجود تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز کے درس و تدریس کی بادشاہت سمرقند و بخارا اور مصر و شام تک پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین علم و عمل کے آفتاب تھے۔ خاندان سے باہر اگر ان کے تربیت یافتاؤں کو دیکھا جائے تو کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں ان کا فیضان علم کام نہ کر رہا ہو۔ بھائی ہمہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جو وقت کا ایک سب سے بڑا کام تھا، اس کے لیے کسی کے قدم کو جنبش نہ ہوئی، سب دوسرے کاموں میں رہ گئے، یا حجروں کا کام یا مدرسوں کا، لیکن میدان والا معاملہ کسی سے بھی نہ بن پایا۔ وہ گویا ایک خاص پہناوا تھا جو صرف ایک ہی جسم کے لیے تھا، اور ایک ہی پر چست آیا۔ دنیا اس کے لیے خلعت عظمت و تشریف قبول کاندھے پر ڈالے منتظر کھڑی تھی۔ زمانہ اپنے سارے سامانوں کے ساتھ کب سے اس کی راہ تک رہا تھا۔ امیدواروں پر امیدوار یکے بعد دیگرے گزر رہے تھے، مگر اس کا مستحق کوئی نہ نکلا۔ بار غم و عرض بہر کس کے نمودم، عاجز شدہ این قرعہ بنامم از سر افتاد۔ یہ تو وہی حقیقت ہے جو کتنی دیر سے تمہارے ذہن نشیں کر رہا ہوں، یعنی اس وادی کا مرد ہر صاحب علم و عمل نہیں ہو سکتا۔ مرد این راہ نشان دیگر است۔ استاذی و شاگردی، نو عمری و کہولت، خانقاہوں کی دھوم دھام اور مدرسوں کا ہنگامہ، یہ ساری باتیں یہاں کے لیے بیکار ہیں۔ ان سارے عہدوں میں دیکھوں باعتبار علم و عمل ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر موجود تھا، اور بقدر طاقت دعوت و تذکیر و ارشاد خلق میں سعی۔ تاہم دعوت دوسری چیز ہے اور عزیمت دعوت کا مقام دوسرا ہے، اس کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ نہ ہر کے طرف کلاه کج نہاد و تند نشست، کلاه داری و آئین سروری داند۔ بڑوں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سر و سامان و اسباب کار فراہم نہیں، لیکن وقت کا عازم و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا، اگر سر و سامان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے تیار کر لوں گا، اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہیے، اگر آدمی نہیں تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے، اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہیے، اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مذائقہ، درختوں کو دوڑنا چاہیے۔
وہ زمانے کا مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے جا کر کرائے۔ وہ وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے۔ وہ زمانے کے حکموں پر نہیں چلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تاکہ اس کی جنبش لب کا انتظار کرے۔ وہ دنیا پر اس لیے نظر نہیں ڈالتا کہ کیا کیا ہے جس سے دامن بھر لوں، وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ کیا کیا نہیں ہے جس کو پورا کر دوں۔ اللہ کی حکمت و ربوبیت ان کو تمام خلق اللہ میں سے چن لیتی ہے اور بحکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء اپنی رحمتوں اور ربوبیتوں کے عجائب و خوارق ان کے لیے مخصوص کر دیتی ہے۔ پھر ان کے معاملات میں نہ تو کسی کا ساجھا ہوتا ہے نہ کسی مدعی کی وہاں تک رسائی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔